السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں INN نیوز اور میں ہوں حمزہ یاسین۔ بڑی پراسرار قسم کی خبریں آپ سن رہے ہیں۔ میڈیا اس وقت فل گرم جوشی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ہماری سیاست کی کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں پتا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ کبھی اس بات کا اندازہ لگانا آسان تھا کہ 10 دن بعد کیا ہوگا، 15 دن بعد کیا ہوگا، ابھی آنے والے دنوں میں سیاست کس رخ کی طرف جائے گی۔ لیکن اب یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ آنے والے گھنٹے میں ہماری سیاست جو ہے وہ کس رخ کی طرف جائے گی۔ ہمارا جو سیاسی اونٹ ہے وہ کس کروٹ کو بیٹھے گا، دائیں طرف بیٹھے گا یا بائیں طرف بیٹھے گا۔ کبھی کسی وقتوں میں تجزیہ نگار یا فلاسفر یا مفکر اس بات کا اندازہ لگا سکتے تھے کہ ہماری سیاست کا اونٹ کس رخ کو بیٹھے گا۔ اب نہیں لگا سکتے، اب ایک گھنٹے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا، اس کے علاوہ شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا، شہباز گل جو پہلے گرفتار ہوئے، اعظم سواتی گرفتار ہوئے، اس کے علاوہ عمران خان پہ خود مقدمے بنائے گئے تاکہ ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہاں پہ ایک سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں، عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ زمان پارک میں موجود ہے اور زمان پارک کو چاروں طرف سے عوام نے گھیر رکھا ہے، اور عوام نے پہلے بھی ایسا کیا تھا۔ اسلام آباد میں جب اسلام آباد پولیس بنی گالہ میں ان کے گھر کی طرف گئی، تب بھی عوام نے ان کے گھر کا گھیراؤ کیا اور گرفتاری سے روکا۔ یہ چیزیں ہیں، بڑی پراسرار چیزیں ہیں۔ پراسرار کا ورڈ، اس کا مطلب بھی آپ سمجھتے ہوں گے۔ ایسی چیزیں جن کی سمجھ نہیں آ سکتی آپ کو، جن کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھنا بڑا مشکل ہے کہ مقدمات کیسے بنائے جاتے ہیں۔ ابھی FIA جو ہے وہ بڑی متحرک ہے، بہت سرگرم ہے۔ ہماری عدالتیں بڑی سرگرم ہیں۔ ہم نے اپنی عدالتوں کو اتنا ایکٹیو پہلے کبھی نہیں دیکھا جتنا وہ اس وقت ایکٹیو ہیں۔ 3 دن کی تاریخ دی جا رہی ہے، 4 دن کی تاریخیں دی جا رہی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور بھول جائیے، لیکن آپ اس بات کو مت بھولیے کہ یہ گرفتاریوں کی رسم آج کی نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو تھی، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا اور اس طرح ان پہ کیسز بنائے جاتے تھے کہ ایک دن میں وہ 5 جگہ پہ پیش ہوتی تھی۔ اور وہ تصاویر جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف انہوں نے آصفہ بھٹو کا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا، ایک طرف بلاول بھٹو کا ہاتھ پکڑا ہوتا تھا، اور 2 چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ وہ جب عدالتوں میں پیش ہوتی تھی، تو خدا کی قسم اس وقت ہمیں رحم آتا تھا، ہمیں خوف آتا تھا کہ اگر یہ سیاست اسی ڈگر پہ چلتی رہی، اسی رخ پہ چلتی رہی، تو آنے والے دنوں میں اس سیاست کا موٹیو کیا ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو مثال ہمارے سامنے ہے۔ یہ گرفتاریوں کی تاریخ نئی نہیں ہے۔ جس نے بھی اسٹیبلشمنٹ کو للکارنے کی کوشش کی ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور ایسا ہوتا رہے گا۔ قلم بھی اس کے ہاتھ میں ہے، طاقت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، دولت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم صرف یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے۔ اس دعوے کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ ہمارے پاس قلم ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے۔ اور ایک بڑی ہولناک بات، ایک ہوش اڑا دینے والی بات کہ 2023 میں 70 لاکھ سے زیادہ پڑھے لکھے نوجوان پاکستان سے باہر گئے۔ پڑھے لکھے نوجوان 70 لاکھ سے زیادہ، جن کو پاکستان میں نوکریاں نہیں ملی، وطن چھوڑ رہے ہیں۔ ہم محب الوطنی کا کب تک راگ الاپتے رہیں گے؟ کب تک یہ نعرہ لگاتے رہیں گے پاکستان میرا وطن ہے، میں اس کے لیے جان دوں گا، میں یہاں پہ مروں گا، مجھے اس مٹی نے جنم دیا ہے، یہ ریاست میری ماں ہے؟ کب تک یہ راگ الاپتے رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ پیٹ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، بھوک سے بڑا خدا کوئی نہیں۔ بھوکے آدمی کا مذہب روٹی ہے۔ جب آپ کو پیٹ تنگ کرتا ہے، جب آپ کو محبت بھول جاتی ہے، تب آپ رشتے بھول جاتے ہیں، تب آپ کو وطن بھولتا ہے، تب آپ دوستیاں توڑتے ہیں۔ جب آپ کو آپ کا پیٹ تنگ کرتا ہے، جب آپ کو پیٹ کی بھوک تنگ کرتی ہے، سب کچھ ختم ہوتا ہے۔ وہ 70 لاکھ پڑا ہوا پاکستانی پیٹ کی خاطر وطن چھوڑ کر باہر گیا، جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ اسی مٹی پہ مریں گے۔ سوچو اگر معاشرہ اسی جانب چلتا رہا تو کہاں پہ رکے گا جا کے یہ سفر؟ انجام کیا ہوگا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے اچھی سہولیات ملیں، میری اچھی انکم ہو جائے، میرے پیٹ کی بھوک کم ہو، میرا کچن ڈسٹرب نہ ہو، اسی لیے وہ دوسری دنیا کا سفر کرتے ہیں۔ انہیں پاکستان سے محبت بلا فرض ہوگی بھی، لیکن یہ کیا ہے؟ وہ وطن چھوڑ رہے ہیں، وطن سے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی یوتھ پاور کو کم کر رہے ہیں، ہم اسے یوٹیلائز نہیں کر سکے، اور ہمارا اصل مقصد کیا ہے کہ اس کو گرفتار کرو، فلاں کو گرفتار کرو، اس کے گھر پہ چھاپہ مارو،
اور ہم نے پہلی بار تاریخ میں دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے، پکڑ پہلے لیا جاتا ہے، مقدمہ بعد میں بنایا جاتا ہے، گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر حکومت یہ سوچتی ہے کہ اس شخص پہ کون سا مقدمہ ڈالیں، پھر مقدمہ ڈالتے ہیں، پھر جھوٹے ہوتے ہیں، پھر عدالتوں میں رسوا ہوتے ہیں، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے، جہاں عدالتیں ان کے ساتھ کام کرتی ہیں وہاں نہیں ہوتے، لیکن جہاں نہیں کرتی وہاں رسوا ہوتے بھی ہیں، کیونکہ سچ کو کہاں تک دبایا جا سکتا ہے، یہ ایک المیہ ہے، اور المیہ کی بات یہ ایک حقیقت بھی ہے کہ آپ کبھی سچ کو دبا نہیں سکتے، جس کو آپ جتنا دبانے کی کوشش کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ ابھرے گا۔ آپ نے کر کے دیکھ لیا، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا، پاکستان تحریک انصاف کی وہ ریپوٹیشن اور وہ پاور کبھی نہیں تھی پہلے جو اب ہے۔ آپ نے پورے پاکستان میں ان کو خود ریپیوٹ کیا ہے، خود پاپولیٹ کیا ہے، اپنے اس قدم سے کہ آپ ان کو مٹانا چاہتے تھے۔ کوئی چیز مٹتے مٹتے اپنی آخری سانسوں پہ جو لمحے پیدا کرتی ہے، یاد رکھیے گا وہ پہلے ساری زندگی نہیں کر سکتی۔ کہاں تک دبائیں گے؟ یہ سفر چلے گا، یہ ظلم بھی چلے گا، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہر صبح کی ایک شام ہے اور ہر شام کے بعد ایک سحر ہے، اور جب صبح ہوتی ہے سورج کی تازہ کرنیں بہت ساری چیزوں کو نئی زندگیاں دیتی ہیں۔ یہ ظلم کی شام ختم ہوگی اور اس کو ہونا ہے، مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے اس بات پہ کہ ایک دن ایک سحر ہوگی جب یہ ساری ظلمتیں مٹیں گی، جب یہ زنجیریں ٹوٹیں گی، وہ زنجیریں جو آپ نے لوگوں کے پاؤں میں دوہری کی ہیں، ان لوگوں کے پاؤں میں جنہوں نے پوچھا تھا کہ اس دیوار سے آگے کیا ہے۔ کوئی بھی جو تم سے پوچھے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے، تمہارے راز کے پیچھے کیا ہے، تم اس کے پاؤں میں زنجیر دوہری کرتے ہو، اور وہ زنجیریں بھی ٹوٹ سکتی ہیں اور وہ ٹوٹ جائیں گی۔ ہمیں اسی سحر کا انتظار ہے، ہمیں اسی صبح کا انتظار ہے، اور ایمان ہے کہ وہ صبح ہوگی۔ کب تک چلے گا یہ سفر؟ نہیں چلے گا، مٹ جاؤ گے، تم بھی مٹ جاؤ گے، تم سے بعد میں آنے والے بھی مٹ جائیں گے، لیکن یاد رکھنا جو سچ ہے وہ نہیں مٹ سکتا، نہ حق مٹ سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ ملتے ہیں ناظرین اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔